الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر اور مسلمان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق، زمین و آسمان، چاند سورج، سب کچھ اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، ساری کی ساری کائنات اللہ پاک نے انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس کائنات سے فائدہ اٹھائے، اپنی دنیاوی زندگی میں اس کائنات سے جس سے جو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو اللہ کے حکم کے مطابق فائدہ اٹھائے، نفع حاصل کرے۔ اور انسان کو وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ پاک نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہاں دنیا کی قدر و قیمت لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کافر کو بھی پانی کا ایک گھونٹ پینے نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کائنات کو ایک آزمائش کی جگہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہمیں اس کے اندر
اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے شکر گزار فرما بردار بندے بن کر کے رہتے ہیں یا اللہ کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ ہماری دنیا کی زندگی نہایت مختصر ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پھر اگلا نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ چند دن گزرے تو ہفتہ پورا ہو گیا، چند ہفتے گزرے مہینہ پورا ہو گیا، چند مہینے گزرے تو سال، اور چند سال گزرے تو آدمی کی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ یہ ہماری زندگی روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری زندگی میں ایک دن یا ایک سال گزر گیا تو سمجھ لو کہ تمہاری زندگی کا ایک ورق پلٹ دیا گیا، ایک پیج کو موڑ دیا گیا، پلٹ دیا گیا۔ اب وہ پیج، وہ صفحہ، وہ سال اور وہ دن اور وہ لمحہ دوبارہ واپس لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ آدمی لاکھ جتن کر لے، کتنا ہی وہ کوشش کیوں نہ کر لے، اپنی گزری ہوئی زندگی کو واپس نہیں لا سکتا۔ کسی کے 40 سال گزر چکے، کسی کے 50 سال گزر چکے، اور کوئی بالکل اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے اور چند گنے چنے سانس کو وہ لے رہا ہے۔ دنیا کی زندگی رکنے والی نہیں ہے۔ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ کسی کے لیے بھی نہیں رکتا، یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ سورج اپنی گردش زمین کی طرف اور زمین سورج کی طرف یہ اپنا کام کرتے ہی رہتے ہیں، یہ کائنات کا نظام چلتا ہی رہتا ہے۔ دن آیا چلا گیا، رات آئی گزر گئی، اس طرح یہ زمانہ رکنے والا نہیں ہے، یہ زمانہ آگے بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ کوئی ٹائم کو روک نہیں سکتا، وقت کو کوئی اپنے قبضے میں نہیں لا سکتا ہے۔ برف کی طرح ہماری زندگی پگھل رہی ہے، جون جون اس کے اوپر وقت گزرتا ہے، برف میں سے ایک ایک قطرہ ٹپک ٹپک کر برف کی اتنی بڑی سلی وہ گھلتے گھلتے بالآخر اپنا وجود وہ کھو بیٹھتی ہے، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ برف بیچنے والا اگر وقت پر اپنے اس برف کو نہ بیچے تو وہ گھاٹے میں آ جائے گا، نقصان میں آ جائے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے، اگر ہم نے اپنی زندگی کے لمحات کو صحیح استعمال نہیں کیا، اچھے کاموں میں، ضرورت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی کے لمحات کو، گھڑیوں کو استعمال نہیں کیا، تو پھر ہمیں کف افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ جب انسان کو موت کا وقت آتا ہے
اور موت کا وہ فرشتہ دیکھ لیتا ہے تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے چند گھنٹوں کی مہلت مل جائے، چند دن کی مہلت مل جائے، تاکہ میں اس میں کچھ توبہ تلا کر لوں، کچھ نیک اعمال کر سکوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی جان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی وہ وقت رکتا نہیں ہے۔ لاکھ ہم جتن کر لیں، موت کا وقت آ گیا تو موت آ کر کے رہے گی اور ہمیں موت نوالا بنا کر کے لے جائے گی، ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی، پھر ہمیں کوئی عبداللہ کہہ کر کے نہیں پکارے گا، ہمیں تو میت کہہ کر کے پکارا جائے گا، اور ہم اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ایک مچھر کو، مکھی کو بھگانے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے، ایک چونٹی کو اپنے جسم سے ہلا نہیں پائیں گے۔ ہمارے جسم پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کرنے والا کوئی اور ہے، ہمیں نہلانے والا کوئی اور ہے، ہمارے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پڑے گا، نہلانے والے کے سامنے ہمارا جسم اور ہم بے بس پڑے ہوئے ہوں گے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، نہ ہم اس کو روک سکتے ہیں نہ منع کر سکتے ہیں۔ پانی کے گرم ہونے اور ٹھنڈے ہونے کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے، وہ جس طرح بھی چاہے ہمیں نہلائے، جہاں چاہے ہمیں لٹائے، چاہے ہمیں درد ہو رہا ہو، تکلیف ہو رہی ہو، ہم ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے، ہمارا کھلا ہوا منہ ہم بند کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، کھلی ہوئی آنکھوں کو ڈھکنے کی صلاحیت ہم کھو بیٹھیں گے، کپڑا بھی کوئی پہنا رہا ہے، عطر بھی کوئی لگا رہا ہے، جنازے میں ہمیں اٹھا کر کے لے جایا جا رہا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، بالآخر منو مٹی تلے ہمیں ڈال دیا جائے گا، نہ یہ دنیا ساتھ آنے والی ہے، نہ مال ساتھ آنے والا ہے، نہ بیوی ساتھ آنے والی، نہ بچے ساتھ آنے والے، سب روئیں گے، دھوئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن مٹی میں ضرور ڈال کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہماری زندگی نہایت مختصر ہے، آدمی مرنے کے بعد چاہے جتنی تمنا کر لے، یہ زندگی واپس آنے والی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد چھوڑیے، ابھی جو ہم آ کر مسجد میں بیٹھے، اس سے پہلے جو 4-5 منٹ کا وقت گزرا، اس وقت کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ 1 سیکنڈ جو گزر گیا، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ ہم بالکل بے بس ہیں، ہمیں مختصر سی زندگی دے کر کے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب کل سے نیا انگریزی سال شروع ہونے والا ہے، 2022 نیا انگریزی سال شروع ہونے والا ہے۔ اسلامی اعتبار سے تو نیا سال محرم میں شروع ہو چکا، وہ مہینہ گزر چکا، سفر اس کے بعد والا مہینہ وہ بھی گزر چکا، ربیع الاول بھی چلا گیا، ربیع الاخر بھی چلا گیا، جمادی الاولیٰ چل رہا ہے، یہ بھی بالکل 2-3 دن لیے ہوئے بیٹھا ہے، چاند نظر آئے گا، یہ مہینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ہماری زندگی میں کتنے نئے سال آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟
گزرا ہوا میرا جو سال ہے وہ کیسے گزرا. ہم اپنی دکان کا حساب لگاتے ہیں, ڈے بک ہوتا ہے, صبح دکان کتنے بجے کھولی ہے, دوپہر کتنے بجے تک ہم نے دکان کو بند رکھا تھا, بعد میں کب کھولا, پھر بیچ میں ٹفن کا لنچ کا بریک کتنا ہوا, کتنی ہماری دکان کے اندر بکری ہوئی, کتنا فائدہ ہوا, کتنا نقصان ہوا, کتنا مال ختم ہوا ہے, کتنا قرض میں چلا گیا, کتنا نیٹ ہمارے پاس ہے, کتنا قرض میں مال چلا گیا ہے, کس کو کتنا دینا باقی ہے, اب شام میں مزدوروں کو کام کرنے والوں کو کتنا دینا ہے. آدمی اپنا ڈے بک کا حساب لگاتا ہے, پھر ہفتہ واری حساب لگاتا ہے, پھر ماہواری حساب لگاتا ہے, پھر سالانہ کا حساب لگاتا ہے, مال کا حساب لگا رہا ہے, پراپرٹی کا حساب لگا رہا ہے, اپنی کمائی کا حساب لگا رہا ہے, روزانہ اپنے نوٹ کو گنتا رہتا ہے, روزانہ اپنے مال و دولت کو, جائیداد کو دیکھتا رہتا ہے, اس کی حفاظت کے لیے سامان وغیرہ کرتا رہتا ہے. کیا ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچا کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی قیمتی زندگی دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے, اور وہ بھی نہایت مختصر زندگی, 60-70 سال کی زندگی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اعمار امتی ما بین 60 الی 70, میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. ایوریج عمر میری امت کی کیا ہے؟ 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو 70 سال سے آگے بھی زندہ رہنے والے. آپ پرسنٹیج اگر نکالیں گے تو 60-70 سال میں ہی ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے. ہم ایک سال گزرتا ہے, نیا سال آتا ہے, اپنی زندگی کا جائزہ لیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے گزرے ہوئے سال کا محاسبہ کریں. حدیث میں آتا ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے آپ کا جائزہ لو, اپنے آپ کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. آدمی اگر کسی بڑے فیکٹری والے کو, کمپنی والے کو پتہ چلے کہ اتنے دنوں کے بعد اکاؤنٹنٹ آنے والا ہے, یا اس کے گھر میں انکم ٹیکس والے آنے والے ہیں, یا فیکٹری میں انکم ٹیکس والے فلاں تاریخ کو آنے والے ہیں, اس وقت وہ آ کر کے پورا حساب دیکھیں گے, تو آدمی کیا کرتا ہے, فیکٹری کا مینیجر اکاؤنٹنٹ کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بلاتا ہے اور پورا حساب لگواتا ہے. کتنا میٹیریل یہاں پر آیا, کتنے میں خریدا, ویسٹیج کتنا نکلا, ہم نے اس میٹیریل سے کیا پروڈکٹ تیار کیا ہے, ایم آر پی ہم نے کتنا رکھا ہے, ہمارا پرافٹ کتنا ہے, لاس کتنا ہے, کتنا مال ہم نے کس کو دیا ہے, قرض میں کتنا گیا ہے, نقد کتنا مال بکا ہے, اور نقصان کتنے مال کا ہوا. اس طرح تمام چیزوں کا حساب لگا کر کے آدمی تیار رکھتا ہے, تاکہ سال کے آخر میں جب وہ انکم ٹیکس والے آئیں گے, حساب و کتاب دیکھنے والے آفیسرز آئیں گے, تو اس آدمی کو کوئی پریشانی نہ ہو. آفٹر آل ختم ہونے والی, فنا ہونے والی زندگی کے لیے, فنا ہونے والے کاروبار اور فیکٹری کمپنی کے لیے ہم لوگ اس قدر پریشان رہتے ہیں, دن رات اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, حساب و کتاب لگاتے رہتے ہیں. تو مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے, اس زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا کی اس زندگی کا ہم نے کتنا حساب لگایا. ہم لوگ اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے؟
1 سال میری زندگی سے اور پورا ہو چکا، میں 1 سال قبر سے اور قریب ہو چکا۔ میرے اندر کتنی بری عادتیں تھیں گزشتہ سال، کیا میں نے ان بری عادتوں میں سے کسی بری عادت کو چھوڑا ہے؟ میری نماز میں کتنی کمی تھی، اس میں سے میں نے کتنی درستی لائی ہے؟ میں کتنا قرآن پڑھا کرتا تھا، میں کتنا ذکر کیا کرتا تھا، کتنا زکوٰۃ میں رقم خرچ کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، یتیموں پر، غریب بیوہ مساکین پر، دوست و احباب اور محلے والے قریبی رشتہ دار کو میں نے کیا دیا کیا نہیں دیا، کس کو ستایا، کس کو تنگ کیا، کون مجھ سے راضی ہے، کون مجھ سے ناراض ہے، ماں کا حق میں نے کتنا ادا کیا، باپ کا حق میں نے کتنا ادا کیا۔ ماں باپ اگر فوت ہو گئے تو میں گزرے ہوئے یہ 360 دنوں میں کتنے دن میں اپنی ماں کی قبر کے پاس گیا اور فاتحہ پڑھا، کتنی دفعہ میں اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس جا کر کے دعا مانگی ہے، میں نے اپنے پڑوسی کا کتنا خیال رکھا، غیر مسلم ہے مسلمان ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا پڑوسی ہے، میں نے اپنے پڑوسی کو کتنی دفعہ خوش کیا، کتنی دفعہ وہ ناراض ہوا، میرے اوپر کس کا کتنا قرض ہے، کہیں موت آ جائے تو وہ قرض میرے ذمے رہ جائے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جو آدمی قرض لے کر ادا کیے بغیر مر گیا ہو۔ کتنا میں نے فکر کیا اس کے بارے میں۔ آدمی اپنی زندگی کا حساب نہیں لگاتا، اللہ کو مجھے کتنا جواب دینا ہے۔ روزانہ میرے اوپر 5 وقت کی فرض نماز ہے، 3 رکعت وتر کی ہے، 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے، نہ پڑھنے پر، فرض کے نہ پڑھنے پر بڑی سزا، وتر کے نہ پڑھنے پر اس سے کچھ کم، اور سنت مؤکدہ نہ پڑھنے پر اس سے کچھ کم سزا ہے۔ میں نے ان نمازوں میں کتنی کوتاہی برتی ہے، کتنا میں ادا کیا کرتا تھا، اپنا کوئی حساب نہیں لگاتا۔ میری ماں کتنی نماز پڑھتی ہے، میری بیوی کتنی نماز پڑھتی ہے، میرے بچوں کے اندر کچھ امپرومنٹ آیا کہ نہیں آیا، گزشتہ سال میرا بچہ قرآن کتنا پڑھا، اب کتنا پڑھا ہے، یا پڑھا ہی نہیں ہے بالکل، اس بارے میں کوئی حساب کرنے والا ہے ہی نہیں۔ دنیا کا حساب لگایا جاتا ہے، مال کا حساب لگایا جاتا ہے، کمائی کا حساب لگایا جاتا ہے، اور آج کل ایک نیا جنریشن ہے تو لوگ اپنے فالوورز کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں کہ مجھے فالو کرنے والے کتنے ہیں۔ نوجوان جو ہے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میرے فالوورز کتنے ہیں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا، اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ 24 گھنٹوں میں سے تو نے کتنی دفعہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، کتنے گھنٹے تو نے برائی میں گزارا ہے، کتنے گھنٹے تو نے اچھے کاموں میں گزارا ہے۔ تیرا مال اللہ نے جو تجھ کو دیا ہے، آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، مزدوری کرنے والا ہے، سب کو روزی دینے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزی جو ہے میں خود حاصل کر رہا ہوں، نہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے انجینئر بھیک مانگ کر کے گھوم رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر اور دوسرے پلیٹ فارم سے دیکھتے رہتے ہیں، کتنے نوجوان سڑکوں پر آ کر کے پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، اور کوئی پکوڑی بیچ رہا ہے، انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو IT کا اسٹوڈنٹ تھا، نوکری نہیں ملی، پکوڑے بیچ رہا ہوں، میں ڈاکٹر تھا، سبزی بیچ رہا ہوں، میں انجینئر تھا، میونسپلٹی میں کام کر رہا ہوں۔ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بھکاری، الف پڑھنا نہیں آتا، اے سے لے کر زیڈ تک کے الفابیٹس بھی نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کروڑ پتی ہے۔
آپ کے جانکار میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا, سگنیچر کرنا نہیں آتا, انگوٹھا چھاپ ہے, لیکن وہ کروڑوں کی جائیداد رکھتے ہیں. ان کے کاروبار میں اللہ نے خوب برکت دی. تو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جو مال اللہ نے دیا اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق کتنی دفعہ میں نے خرچ کیا, ماں کے اوپر, باپ کے اوپر, اولاد کے اوپر, بیوی بچوں کے اوپر, پڑوسیوں کے اوپر, مسجدوں میں, مدرسوں میں اور محلے میں ضرورت مندوں پر, غریبوں پر میں نے کتنا خرچ کیا, اور ویسٹ اور فضول خرچ میں نے کتنا کیا, نام کے لیے, دکھانے کے لیے. کبھی شادی کی دعوت میں صرف ڈیکوریشن میں 1 لاکھ روپیہ فضول میں اڑا دیا, صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ویسے ہی ایک بیکار کی دعوت شراب والی بنا کر کے اس میں لاکھوں روپیہ اڑا دیا ہے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے کا کپڑا پہنا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال ضائع کر دیا. آدمی کبھی حساب نہیں لگاتا. اللہ کو خوش کرنے والے کام میں نے کتنے کیے, اللہ کو ناخوش کرنے والے کام میں نے کتنے کیے. 1 سال پورا میرا گزرا ہے, اس میں کتنے مہینے میں اللہ کو خوش کیا ہوں, کتنے مہینے اللہ کو ناراض کیا ہوں. گزرا ہوا سال ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اے انسان, تو 1 سال اور قبر کے قریب پہنچ چکا ہے. تیری زندگی میں سے 1 پلر اور گر چکا ہے, پتہ نہیں اور کتنے پلر, کتنے اینٹ باقی رہ گئے, کسی کو نہیں معلوم ہے. تو موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لو. گزری ہوئی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کرو. ہماری زندگی بھی کیا ہے, نہایت مختصر زندگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی, میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے. اکثر 60 سال میں ہی مر جاتے ہیں. اب ذرا اندازہ لگائیے, حساب لگائیے, کیلکولیشن کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی ہم عبادت کرتے ہیں اور کتنی دنیا کے اوپر ہم اپنی زندگی کو لگاتے ہیں. یہ جو 60 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے, ان 60 سالوں میں لاسٹ کے جو 10 سال ہیں نا, 50 کے بعد کے جو 10 سال ہیں, اس کو ویسے ہی مائنس کر دینا ہے. کیونکہ آدمی جب 50 سے آگے ہو جاتا ہے, گڑگیا میں درداں, کمر میں درد, ہنکیاں گدستانی, ہمارا گھر کر لے کو بازو گھر کو چل جاتی, ہمارا بچہ کر لے کو دوسرے کے بچہ کو بلا لیتی. یہ 50 سال کے بعد کی جو 10 سال ہیں, وہ 10 سال ویسے ہی نکال دیجئے, بیکار میں وہ گزر جاتی ہے. جھاڑ کے نیچے بیٹھ کو, چلر دکان میں بیٹھ کو, چائے کے دکان میں بیٹھ کو, آتے جاتے والوں کو دیکھ کر اسی میں بیٹھا تو اٹھ سکتا نہیں, اٹھا تو بیٹھ سکتا نہیں, باہر گئے تو اندر بلا لے کانے 1 آدمی ہونا, اندر بیٹھے تو باہر بلا لے جانے واسطے 1 آدمی ہونا. اس طرح یہ لاسٹ کے 10 سال گزر جاتے ہیں. بچے کتنے سال بولیے, 50 سال بچ گئے 60 سال میں سے. ان 50 سالوں میں شروع کے جو 15 سال ہیں, دودھ پینے میں, نکر نہیں سکا گلیاں میں بھاگنے میں, کھیلنے کودنے, لٹھولاں پھرانے, گولیاں کھیلنے, پتنگا اڑا لینے, نو ایڈریس, یہ 15 سال وتھاؤٹ اینی ایڈریس گزر جاتے ہیں. یہ 15 سال بھی نکال دیجئے. بچے کتنے سال ہماری زندگی میں, 30 پر 5 سال بچ گئے. ان 30 پر 5 سال میں 35 سال میں کھانا پینا, نہانا دھونا, آنا جانا, رونا گانا, ٹینشنا فنکشنا, پولیس اسٹیشنا, بیماریاں, انجیکشنا, ہاتھ ٹوٹ گیا, پاؤں ٹوٹ گیا, ملیریا, شوگر, بی پی کر کو ایک لمبا زمانہ گزر جاتا. تو 35 سال میں سے آپ نے 15 نکال دیا تو کتنے بچے, 25 سال بچے تھے. 25 نہیں بلکہ کتنے, 20 سال بچ گئے. 20 سال میں سے اس طرح کے سارے کاموں میں آپ اور عمر نکال دیں گے تو 10 سال ویسے نکل جائیں گے. بچے کتنے سال, صرف 10 سال بچے, صرف 10 سال بچے ہیں.
وہی 10 سال کی ہماری اصلی زندگی ہے. پورے 60 سال میں ہماری زندگی ایوریج اگر نکالا جائے تو 10 سال کی زندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے، ہماری زندگی بہت لمبی ہے، ہم آگے چل کر کے بہت بڑے عبادت گزار بن جائیں گے. کچھ نہیں پتا، کوئی 30 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 20 سال میں مر جاتا ہے، کوئی 40 میں مرتا ہے، کوئی 50 میں مرتا ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب تک وہ زندہ رہے گا. عقل مند آدمی، کامیاب آدمی وہ ہے جو موجودہ وقت کو استعمال کر لے. آدمی کے پاس جو ابھی وقت موجود ہے اسی سے وہ فائدہ حاصل کر لے، وہ عقل مند آدمی ہے. باقی سب بیوقوف ہیں کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، جمعہ سے میں پکا نمازی بن جاؤں گا، رمضان آ گیا تو میں ایک دم مسجد کو پکڑ لیتا ہوں، اس کے بعد سے میں کامل مسلمان بن جاتا ہوں. یہ سب بیکار کی بات ہے. جو آدمی اب نہیں کرتا وہ کل بھی نہیں کرتا. جو آدمی کل کرتا رہتا ہے ملک الموت کی زیارت ہونے تک کچھ نہیں کرتا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی گزر جاتی ہے. تو ہماری زندگی نہایت مختصر. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا ایک ایک لمحہ استعمال کیا کرتے تھے، بیکار جانے نہیں دیتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہے جس کا سورج نکلا اور غروب ہو گیا اور اس میں نے کل سے زیادہ نیکی نہیں کی. کل میں نے جتنی نیکی کی ہے اس سے 1-2 نیکی اگر میں نے اس دن میں ایکسٹرا نہیں کیا تو وہ دن میرے لیے نہایت افسوسناک دن ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کل اگر 10,000 روپے کما لیے، آج اگر 10 یا 11,000 نہیں کمائے اس پر افسوس کرتے ہیں. ڈیلی گھر میں نوٹاں گنتے رہتی، کل اتنا آیا، پرسوں اتنا آیا، آج کئی کو کم آیا. زندگی کے بارے میں کوئی حساب نہیں لگاتے. اپنے نام اعمال میں کتنی نیکیاں چڑھائی ہیں اور لوگوں کی غیبت کر کے، برائی کر کے، چغلی کر کے، سطا کر کے، گناہ کر کے ہم نے اپنی نیکیاں کتنی ضائع کی ہیں، آدمی حساب نہیں لگاتا. اللہ والے ایسے تھے اپنی جیب میں 2 سائیڈ کنکر رکھا کرتے تھے. نیکی آ گئی، کوئی نیک کام کیا، ایک کنکر اس میں ڈال لیا. کوئی نیک کام کیا تو ایک کنکر اس طرف والے جیب میں ڈال لیا. پھر کوئی گناہ ہو گیا، وہ ایک کنکر نکال کر اس میں ڈال لیا، ادھر سے مائنس ہو کر ادھر آ گیا. اس طرح گناہوں کا اور نیکیوں کا حساب لگایا کرتے تھے. شام ہونے کے بعد ان کنکروں کو گنتے تھے کہ دائیں طرف والے پیکٹ میں کتنے کنکر ہیں اور اس طرف کتنے کنکر ہیں. حساب لگاتے. نیکیاں اگر زیادہ ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے، گناہ اگر زیادہ ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے. ایسے اللہ والے گزرے ہیں اپنی زندگی کا حساب کرنے والے. اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بھی فکر نہیں ہے. اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں آگے چل کر کے نیک بن جاؤں گا، آگے چل کر کے قرآن پڑھنا سیکھ لوں گا. ابھی لمبی عمر ہے، ابھی لمبی عمر ہے. کسی سے کہو تمہارا بیٹا نماز کو آتا نہیں، ذرا نماز کو بھیجو، مکتب میں بھیجو، بچہ پڑھنے نہیں آتا. حضرت ابھی چھوٹا، خبر میں چلے دیں گے کہ اتنا چھوٹا بچہ. حضرت ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی کہاں سے آئے گا، اور 2-4 سال گزرنے دو. اسکول کو تو ڈیلی جاتا آتا ہے. مکتب میں بچوں کو نہیں بھیجا جاتا، ٹھنڈ، اسکول میں ہے تو ٹھنڈ گنڈ کیا بھی نہیں. مکتب میں بھیجنے کے لیے ٹھنڈ ہے، سویٹر کا انتظام نہیں کر سکتے، خود لا کر چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے. اسکول ہو اور کالج ہو، ڈیلی خود سے جائیں گے، خود سے آئیں گے، بچے کو لے جائیں گے، بچے کو واپس لائیں گے. مسجد میں آج تک کوئی باپ اپنے بیٹے کو لا کر کے چھوڑ کر کے نہیں گیا. بچے خود اٹھ کر کے چلے گئے، یا ماں نے ایک مرتبہ مدرسے کدے جاگا جا رہے، ٹائم ہوگا، اذان ہوگی، ایک مرتبہ ماں نے کہہ دیا بس ہو گیا. اسکول کی طرح اس کو ٹائم ہوتا ہے، کیا پیسے فری میں آتی ہیں کیا اسکول میں بننے کے واسطے؟
ہزاراں کا فیس ڈال کر ہمیں تجھے پڑھاتے ہیں، ابھی تک سوتا ہے، اٹھ، مار مار کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی فکر نہیں، بچہ نماز کو نہیں آتا، کہا جائے ابھی بچہ اسکول میں پڑھ لیتا ہے، وہ کیا کہ ذرا اسپیشل ایگزام آئیں گے، اسپیشل ایگزام آئیں اس لیے پڑھ لیتا ہے، ذرا وہ امتحانہ ختم ہو جاندے ہارڈ لیس میں پڑھ لیتا، ہارڈ لیس میں نماز پڑھے گا۔ تو جو نمازیں پورے اینول ایئر میں نہیں پڑھا اس کا حساب کون دے گا؟ جب بچہ بالغ ہو گیا، 13-14 سال کا ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی، اس کا حساب کون دے گا؟ 10 کلاس میں فیل ہو گیا تو اس کے لیے آدمی بہت زیادہ افسوس کرتا ہے، ڈیلی 5 مرتبہ آپ کا لڑکا اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر فیل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ آپ کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا، قبر میں سانپ آ کر کے اس کو کاٹے گا، اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ ابھی بچہ ہے، پڑھنے والا ہے، ایگزام، یہ پڑھائی کی جو زندگی ہے، پڑھائی کا جو زمانہ ہے، آدمی اس میں پڑھائی کا بہانہ کرتا ہے، ذرا میں پڑھ لیتا ہوں، اس واسطے تھوڑا مسجد سے دور ہوں، انشاءاللہ پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں پکا نمازی بن جاتا ہوں۔ پھر اس کو دیکھا جاتا ہے پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی، ایگزام بھی ہو گیا، اب ہائر اسٹڈیز میں جا رہا ہے، اب ہاسٹل میں جمع کر دیا، ہاسٹل میں کیا بھی نہیں، یہاں تو محلے میں رہتا ہے، 5 ٹائم کان میں آواز اذان کی آتی ہے تو ایک آدھ وقت کے لیے آ جاتا ہے، آنے جانے والے مولوی صاحب، مؤذن صاحب، جماعت والے سلام کر دیں، کیا وہ نماز کو نہیں آگر کو تھوکتی کر کو، ڈر سے 1-2 نماز میں آتا جاتا ہے، لیکن وہاں ہاسٹل میں کوئی پوچھنے والا نہیں، جنگل میں منگل ہے، کوئی نماز کے بارے میں پوچھنے والا نہیں، بات کرنے والا نہیں، 24 گھنٹے سٹڈیز ہے، فٹنس ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، کھیلنا کودنا، بس وہی ہے۔ تو اس طرح وہاں بھی نمازی نہیں بن سکا، نماز نہیں پڑھا، وہ فارغ ہو گیا، پڑھائی ختم ہو گئی، اب تو بھائی نماز کو، ذرا نوکری کی تلاش میں ہوں، ادھر ادھر منکھاتا پھرتا ہوں، یہ انٹرویو ہے، وہ انٹرویو ہے، ادھر میل بھیجا ادھر میل بھیجا ہے، اسی میں 1-2 سال گزار دیتا ہے، نوکری آ گئی، چلو بھائی نوکری آ گئی، اب تو دیندار بن جاؤ، اب تو کچھ قرآن سیکھ لو، نماز سیکھ لو، آ جاؤ مسجد کو، حضرت ذرا رشتہ دیکھتے ہی ادھر ادھر پھر لیتا ہوں، ذرا منجے رشتہ دیکھتے ہی ادھر ادھر پھرتا ہوں، ذرا ٹینشنہ میں ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں پکا، رشتہ بھی دیکھ لیا، شادی کا وقت قریب آ گیا، ارے اللہ کا شکر کر کے تجھے رشتہ مل گیا، ورنہ دنیا میں کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، لڑکیاں کتنی ایسی ہیں جن کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، چلو شکرانے کے طور پر اب تو نمازی بن جا، اب تو مسجد کو پکڑ لے، نہیں حضرت شادی ہونے کے بعد پکا، شادی ہو گئی، پہلی رات بھی ہو گئی، اب وہ 1-2 سال اسی طرح گھومتا رہتا ہے، کیا بھائی شادی ہو گئی اب تو آ جاؤ نماز کو، بولتا ہے وہ جمعہ گیا، کہتے کیا کہ چلتے ہیں ذرا ادھر جانا ادھر جانا، کبھی خالہ کے گھر، کبھی چچی کے گھر، کبھی پھوپا کے گھر، کبھی ماموں کے یہاں، کبھی نانی کے یہاں، کبھی دادی کے یہاں، کبھی مرغا کھا رہا ہے، کبھی بکرا چھیل رہا ہے، کبھی گائے کو کھا رہا ہے، اس طرح وہ گزارتے گزارتے 2 سال تک انہیں نوشوش رہتا، 2 سال تک اسی طرح اس کا زمانہ گزر جاتا ہے، مسجد کے قریب بھی نہیں آتا، 2 سال گزر گئے، اب تو آ جاؤ نماز کو، بولتا ہے حضرت اب بھی ذرا ہسپتالاں کو پھر لیتا ہوں، بھائی کو ذرا پیٹ سے ہے، وہ ٹینشنہ میں ہوں، اس کے بعد آ جاؤں گا، بچہ بھی ہو گیا، ڈیلیوری ہے، وہ کیا کہ چلا گتے، وہ جا کے آ جاتا ہوں، اسی طرح زندگی گزارتا رہتا، پھر بچہ بڑا ہو گیا، اس کو پڑھانے میں اسکول کا، اس کے اوپر اب باپ بن گیا، اب اس کے ٹینشن سوار ہو گئے، ذرا بچے پڑھ لیتے ہی، ہوم ورک کرانا، اسکولاں بلا لے جانا، ایڈمیشن ہی، یہ ٹینشن وہ ٹینشن ہی، آتا جمعہ آتا ہوں، جب ذرا ابھی ٹائم ہے، اسی طرح گزارتے گزارتے بچے بھی ان کے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی پڑھائی کی جو فکر ہے اس کا ٹینشن ہے، پھر شادی کا ٹینشن ہے، وہ بچے بڑے ہو گئے، زوروں میں لڑ لیے گا تو وہ ایک ٹینشن ہے، پولیس اسٹیشن کو جانا، ادھر جانا ادھر جانا، اسی طرح وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اب وہ عمر 50 سال والی ہے، اب 50 سال کی عمر کو وہ پہنچ گیا، مسجد کے قریب کبھی نہیں آیا، اسی طرح بہانوں میں زندگی گزارتا رہ گیا، 50 سال کی عمر ہو گئی، اب نہ اٹھنے کی طاقت ہے نہ بیٹھنے کی طاقت ہے، اب اس کو نماز کو بلاتے ہوئے ہمیں بھی شرم آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر بھی نماز فرض ہے موت تک،
لیکن اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ خود چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا. کیا ہوا بھائی؟ بیٹا کہاں ہے؟ امریکہ میں ہے. فلاں بیٹا کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے. تیری خدمت کرنے والا کون ہے؟ کون بھی نہیں ہے. کیا واسطے وہ تیرا بیٹا؟ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ تیرا بیٹا کما رہا ہے، تیرا بیٹا ہو کر کے کیا فائدہ؟ تجھے ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا، نماز کو تجھے لا کر کے یہاں کرسی میں یا نیچے نہیں بٹھا سکتا، کیا فائدہ ویسی کمائی کا؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسی طرح بہانے بازی میں گزار دیتے ہیں اور سال کے سال ہماری زندگی سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. بالآخر موت کا وقت آ جاتا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا وقت آتا ہے تب آدمی تمنا کرتا ہے کہ مجھے 1-2 دن کی مہلت دی جائے، میں زندگی بھر کے گناہوں کا میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، میرے پاس جو جائیداد ہے وہ مسجدوں کو مدرسوں کو لکھوا دوں گا، جن کا لیا تھا ان کو دے دوں گا، جہاں سے آنا وہاں سے لے لوں گا. یہ سب آدمی تمنا کرے گا. لن یؤخر اللہ، اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا. یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے پانی کے ایک قطرے کی مثال سمندر کے سامنے. دنیا کی زندگی ایک قطرہ ہے، باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. یہ قطرے والی زندگی کو ہم نے اگر سدھار لیا، کاروبار بھی کرو، پڑھائی لکھائی بھی کرو، دوستوں سے رشتہ داروں سے سب سے ملو جلو، سارے کام کرو، لیکن دیندار بن کے بھی رہو. 5 وقت کی نماز ہے اس کو پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، اسلامی طریقے کو اپناؤ. شادی بیاہ میں، کاروبار میں، دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے میں مکمل ہمیں اسلامی طریقہ اپنانا ہے. 1 سال گزرتا ہے، نیا سال آتا ہے، تو یہی ہمیں پیغام ہے کہ گزری ہوئی زندگی کے بارے میں حساب لگاؤ. کتنے ہم نے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے. اب نیا سال آ رہا ہے، حالانکہ ہمارا اسلامی نیا سال محرم میں آ چکا، انگریزی اعتبار سے اب نیا سال آ رہا ہے. چلو اس کو بھی سال مان لو، اب تو سدھر جاؤ، آج تو توبہ کر لو، کل سے پکے نمازی بن جاؤ. لیکن نہیں، ویسٹرن کلچر کو اپنایا جاتا ہے. سروے کرنے کے بعد بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے جو جائزہ لیا، رپورٹ پیش کیا، یہ جو دسمبر کی 31 تاریخ ہے اور جنوری کی 1 تاریخ ہے، اس کے بیچ میں جو ایک رات آتی ہے 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی رات، اس میں اتنا شراب بہایا جاتا ہے، پیا جاتا ہے کہ پورے سال میں اتنا شراب نہیں پیا جاتا. اس رات میں اتنا پیسہ برباد کیا جاتا ہے کہ پورے سال میں اتنا پیسہ برباد نہیں کیا جاتا. اس رات میں اتنا زنا ہوتا ہے کہ پورے سال میں اتنا زنا نہیں ہوتا ہے. اس رات میں غیر مسلم لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھی گھر میں دسمبر 31 کا وہ 2021 کا کینڈل جلاتے ہیں، کیک لاتے ہیں، مٹھائی بنتی ہے، رات میں 12 بجے تک جاگا جاتا ہے. جیسے ہی 12 بجا کینڈل کو بجھایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بول کر کے مٹھائی کھائی جاتی ہے اور پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. بعض لوگ تو باٹل بھی مارتے ہیں مسلمان. لا حول ولا قوت الا باللہ. غیروں کا کلچر ہم لوگ اپنا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس خود اسلامک کلچر ہے، اسلامک لٹریچر ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں اپناتے. غیروں کا کلچر فوراً ہم اس کو اپنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نام برائے نام مسلمان رہ جاتا ہے. تو آج کی جو رات ہے وہ رات کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس میں ہم لوگ کوئی تیوہار منائیں، گلی کوچوں میں گھومیں، پٹاخے پھوڑیں. بالکل ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، یہ سب کے سب غیروں کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اس رات میں کوئی گڑبڑ والا کام نہ کریں. جس طرح روزانہ آپ وقت پر سوتے ہیں، صبح کے لیے اٹھتے ہیں نماز کے لیے، اس طرح آج بھی چپ چاپ سو جائیں، صبح میں اٹھ جائیں. ایک گریٹنگ کو ادھر ادھر
دینا اور میسیج کے ذریعے ہیپی نیو ایئر بولنا، یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ آپ کو کوئی اگر غیر مسلم ہیپی نیو ایئر بولتا ہے، آپ اس کو جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا خدا یا گاڈ آپ کو اس سال مبارک بنائے، آپ کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ اس طرح کوئی دعا یا جملہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ باقی خود سے ہی پہل کرنا اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ بولنا، یہ غیروں کا کلچر اپنانے کے مرادف ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی غیروں کا کلچر، غیروں کا طریقہ، ریتی رواج کو اپناتا ہے، کل قیامت میں اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے واسطے ایسے کاموں میں بالکل ملوث نہ ہو۔ کوئی مسلمان اگر آپ کو اس رات میں کوئی مٹھائی لا کر کے دے، اس کو پیار و محبت سے سمجھائیں کہ ہمارا اسلامی سال تو محرم کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، کہ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے امن والا، شانتی والا، اسلام والا، ایمان والا بنا، اور اس سال کو ہمارے لیے تیری رضامندی والا بنا، اور شیطان سے ہمیں بچنے والا بنا۔ یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا محرم کے شروع ہونے پر، نئے سال کے آنے پر، اور وہاں کوئی مٹھائی تقسیم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اور مسلمان ہمارے جنوری 1 میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی لا کر کے دے، پیار و محبت سے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی یہ ہمارا اسلامی سال نہیں ہے، اور اس طرح مٹھائی وغیرہ کھانا تقسیم کرنا یہ سب غیروں کا کلچر ہے۔ ہمارے پاس خود ہمارا اسلامک کلچر ہے، اس کو فالو کرو، اسی کے بارے میں کل قیامت میں تم کو اجر دے گا۔ غیروں کا کلچر اپناؤ گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین، مذہب اور ریلیجن فالو کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کل قیامت کے دن خسارے والا ہوگا، نقصان والا ہوگا، جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اللہ کے واسطے ایسے کام ہرگز نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں کامل مکمل مسلمان اور کامل ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔